اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سابق صدر کو قتل کیا گیا ہے تو ہم کو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ان کی نعش نکال کر تفتیش کریں کہ ان کو کب شہید کیا گیا؟ فصوص نے اپنی دوسری امی سے سوال کیا۔ اس طرح تصدیق ہو جائے گی اور اس تاریخ کے بعد ہمارے جعلی صدر نے جو معاہدات کیے ہیں ان پر بھی غور و فکر کیا جا سکے گا۔ لیکن ہم کو پہلے سابق صدر کے گھر والوں سے مل لینا چاہیے، کیا پتہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ جب یہ لوگ سابق صدر کے گھر پہنچے تو ساتیہ صاحبہ اور قاتیہ صاحبہ دونوں بوڑھی خواتین کے روپ میں تھیں۔ بڑی مشکل سے سابق صدر کی اہلیہ تک ان کی رسائی ہوئی۔ ان کی سابق صدر کی زوجہ نے بتایا کہ تقریباً 4 مہینے 15 دن سے ان کی صدر صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور یہ لوگ نظر بند تھے۔ ساتیہ صاحبہ نے فوراً منہ پر انگلی رکھ کر ان کو خاموش کیا، پھر کچھ سوالات احتیاطاً کیے۔ چونکہ نیا صدر جو عبوری صدر تھا آ چکا تھا اور جلد ہی انتخابات ہونے تھے جن میں دھاندلی کی مکمل تیاری تھی، لہٰذا اب مقتول صدر کے گھرانے پر اتنی پابندیاں نہیں تھی، لیکن ایک قانون کی روح سے ان پر کوئی اخباری اور صحافتی بیان دینا منع تھا۔ ان لوگوں کو اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ صدر کو 4 ماہ 15 دن پہلے قتل کیا گیا ہوگا۔ بہرحال یہ لوگ اب واپس آ چکے تھے۔ اب ان کا خیال تھا کہ ہم کو قبرستان تک جانے کی بالکل ضرورت نہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سابق صدر زندہ ہوں لیکن قید میں ہوں۔ یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا کام ان کو آزاد کرانا نہیں ہے۔ ہمارے ذمے جو کام یعنی اسائن کیا گیا ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ یوں بھی قبر کھولنا جائز کام نہیں، لہذا انہوں نے قبر کھولنے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ سابق صدر کے مداحین ابھی تک ان کی قبر پر آتے اور آنسو بہاتے، حتیٰ کہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آ کر آنسو بہاتے۔ پھر ملک میں انتخاب صدر کا اعلان کئی حضرات نے انتخابات لڑنے کا اعلان کیا۔ سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچنے لگیں۔ کچھ جانبدار مبصرین ایک خاص شخص کے انتخاب کے لیے مہم چلانے لگے جن میں تعدیلیت یعنی نیوٹرلٹی تھی، یا کم از کم اپنے آپ کو معتدل یا نیوٹرل یا ماڈریٹ ظاہر کرتے تھے۔ وہ کسی کے جانب سے نہیں بولتے تھے، سب پر تنقید یعنی کریٹیک کرتے تھے۔ لہٰذا یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ جن غیر ملکی عناصر نے ایک نرم خو اور دیندار صدر کو قتل کرایا ہے، وہ ایک خاص شخص کو نیا صدر بنانا چاہتے ہیں جو ان کی انگلیوں پر رقص کرے اور ایک کٹپتلی یعنی پپٹ ہو۔ پروفیسر اخلاص ایک ویٹر کے روپ میں صدارتی محل میں تھے اور مہمانان کے ضیافت پر مامور تھے۔ ایک دن کچھ غیر ملکی خواتین و حضرات آئے جن کی صدر سے خصوصی ملاقات ہوئی۔ پروفیسر اخلاص کو مشروبات اور دیگر کاموں پر اور ہائی ٹی پر مامور کیا گیا۔ اس کام پر مامور جعلی صدر نے اپنے مرنے کے ڈھونگ سے قبل کیا تھا۔ پھر صورتحال کافی تبدیل ہو گئی تھی، کسی نے اس کام پر کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ جب پروفیسر صاحب طعامات لے کر پہنچے تو انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی پہچان گئے اور لرز گئے۔ یہ خاتون سلور تھی، مشہور و معروف جاسوسہ۔ پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر بلیک سلور نے کئی علوم
اور فنون ایک ساتھ سیکھے تھے. ان کے ارادات یعنی ادارات انسٹیٹیوشنز مشترک تھے. فنون حربیہ یعنی مارشل آرٹس کے اساتذہ تک مشترک تھے. بلیک سلور نے پروفیسر صاحب کے سوا کسی سے شکست نہ کھائی تھی. دونوں ایک دوسرے کا بہت لحاظ کرتے تھے, لہٰذا یہ ممکن نہ تھا کہ وہ پروفیسر صاحب کو پہچان نہ سکے. لیکن وہ کیا کر رہی تھی, اس نے یقیناً مجھ کو پہچان لیا ہوگا. اتنے میں انہوں نے بلیک سلور کی آواز سنی. صدر صاحب نے اس ویٹر سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. کیوں؟ ساتھ بیٹھے ہوئے غیر ملکی نے بجائے عبوری صدر کے ان سے پوچھ لیا. مرضی میری, وہ بول اٹھی. بس میڈم, جیسا آپ کہیں. عبوری صدر ان کے سامنے ایک ماتحت نظر آ رہا تھا. بلیک سلور اٹھی اور پروفیسر کے پاس آ گئی. آئیں سر, میں کچھ بات تخلیے میں کرنا چاہتی ہوں. اس نے گاڑھی مغلانی فارسی میں کہا. یہ لوگ فارسی جانتے تھے, ان کی مختلف زبانیں یہ لوگ سب جانتے تھے. یہ بات یاد رکھیے گا, ضروری نہیں ہے کہ یہ فارس کی ہو. اب پروفیسر صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. اخلاص صاحب, کس کو امید تھی کہ آپ سے یہاں ملاقات ہو جائے گی؟ پروفیسر صاحب کیا جواب دیتے؟ وہ آپ کی دونوں چلتی پرزہ بیویاں کہاں ہیں؟ اس نے ساتیہ صاحبہ اور قاتیہ صاحبہ کے بارے میں پوچھا. کیوں؟ انہوں نے پوچھا. بہت دن ہو گئے ان سے فائٹ کیے ہوئے. مزہ تو ان سے لڑائی میں ہے, آپ تو آخر میں جیت جاتے ہیں. ان سے ہار جیت کا مزہ ہے. بہرحال یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر اس معاملے میں آپ دخل دے رہے ہیں تو میں نکل جاؤں گی, اور اس لیے ہم کو جو مشترک ادارات اور اساتذہ سے فارغ التحصیل ہیں آپس میں نہیں لڑتے. اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ جو ایک ساتھ پڑھتے ہیں ان کا ایک اصول تھا کہ آپس میں نہیں لڑتے. ٹھیک ہے. وہ شریر انداز میں مسکرا کر بولی. یہ تو ہے, اور نہ کوئی راز رکھتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے, پروفیسر صاحب نے جواب دیا. پروفیسر صاحب کو ماننا پڑا. تو یہ بتائیں کہ آپ کو اس معاملے کی خبر کس نے دی؟ اب یہ وہ سوال کر رہی ہیں. اس کو یہ خبر مجھ کو ایخا اور منخق نے دی ہے. وہ دونوں وہ بلیک سلور کے منہ سے نکلا. دیکھیں, ایخا منخق بڑی خطرناک جاسوسات ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ دونوں تم سے ملنے آئیں. بلیک سلور کو تمام باتیں یاد آ رہی تھیں. جب ایخا اور منخق نے بلیک سلور اور پروفیسر صاحب کے اساتذہ کو مٹی چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا. مجھ کو تو یقین ہے وہ ایلین ہے. وہ بول اٹھی. اب اگر وہ اس معاملے میں ہیں تو شکست ہونی یقینی ہے, بلیک سلور نے کہا.